السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے حافظ احمد۔ تو یہ میری ہے فرسٹ ویڈیو لانگ، کیونکہ میں شارٹ ویڈیو بناتا ہوں، تو یہ لانگ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بتا سکوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو نیکی کی دعوت نہیں دیتا اور گناہ سے نہیں روکتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ یہی حدیث مبارکہ کو سمجھیں کہ امیجن کریں کہ محشر والے دن ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کے جائیں گے، نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی، تو ہم شفاعت کے لیے تو جائیں گے نا کسی کے پاس، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آپ امیجن کر لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ میرے پاس نہ آئے، اب کہیں اور چل جائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میرے پاس نہ آئے۔ اس طرح چلتے 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 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چل جائیں گے ہم، اور وہ تمام مخلوق کے باپ کہلائے جاتے ہیں، اور ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے میرے پاس نہ آئے، اب کہیں اور چل جائیں۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارکہ کے اندر تشریف لے کے جا رہے ہوں گے، اور جو شخص اس حدیث کو فالو کرتا ہوگا، آپ امیجن کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیں کہ یہ شخص میرا ہے، تو ادھر کیا آپ کا ریئیکشن ہوگا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو نہیں کیا ہوگا، تو اگر کہہ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ادھر آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ تو اس لیے آپ پوری کوشش کریں، جو بڑے ہیں ان کے ساتھ تعظیم سے پیش آئیں اور چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ غصہ آتا ہے لیکن مومن پہ حرام ہے غصہ، اور چھوٹوں پہ شفقت کیا کرنی ہے؟ چھوٹوں سے اچھے سے پیش آئیں، ان کے اچھے طریقے سے بات سنیں، کیا یہ کیا کہہ رہا ہے، اور رائے کی دو بات بیچ کہ نیکی کی دعوت دے اور گناہ سے روکیں۔ نیکی کی دعوت کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ اب اپنے دوستوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کہہ دیں یار آجو ہم نماز پڑھنے چلے، کوئی ظہر کا ٹائم ہو گیا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا ہو گیا، عصر کا ٹائم باہر گھوم رہے ہیں جی، کوئی نماز کا آتا پتہ نہیں ہے، تو یہ فالو تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کریں۔ اب عصر کے ٹائم آپ باہر گھومائے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہفتے والے دن آپ لگا لیں، کیونکہ میں نے زیادہ تر غور کیا کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہفتے والے دن باہر جاتے ہیں، اور ہفتے والے دن کی روٹین کیا ہوتی ہے، انہوں نے بھائی مغرب ٹائم نکل جانا ہوتا ہے، اور وہ رات کو آنا ہوتا ہے 1 سے 2 بجے۔ تو ان سے اگر پوچھ لیں بھائی نماز کے فرض کتنے ہیں، ان کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، نماز کے اندر شرائطیں کتنی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چلو یہ دور کی بات ہے، ان سے پوچھ لو کہ عشاء کی نماز آپ ادا کر کے گئے تھے کہ مغرب کی نماز ادا کر کے گئے تھے آپ، ان کے منہ میں کیا ہی ہوگا؟ ایک ہی الفاظ ہوگا، نہیں۔ تو آپ لہٰذا تو جو بھی دوست ہے نا، جیسے 2 دوست ابھی باہر جا رہے ہیں، ہفتے کی رات کو لگا لیں، دیگر دن لگا لیں، آپ جمعے کو لگا لیں، جمعرات کو لگا لیں، بدھ کو، منگل کو، پیر کو، جو سا مرضی دن لگا لیں، لیکن اپنے دوستوں کو ایک بار کہہ دیں یار ہم پہلے نماز پڑھ لیں پھر چلیں۔ اور پہلی بات تو یہ اگر باہر جائیں نا، تو آپ سب کو بھی پتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے جانی چاہیے۔ ایک باری کہتے ہیں کہ آجو بھائی نماز پڑھنے چلیں، کیونکہ نماز جو ہے فرض ہے، اور جس طرح مستحب جو آپ نیکیاں کرتے ہیں نا، جس کا ثواب بھی ہے لیکن نہیں بھی کریں گے اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ سب لوگ باغ باغ کے کریں گے۔ جیسے کہ آگے داتا صاحب کا عرس آنے لگا ہے، تو جائیں، میں یہ نہیں کہا نہ جائیں، جا کے ادھر صالح ثواب کریں، لیکن جو ادھر کام کرتے ہیں وہ اس سے بے حیائی سے بچیں، اور ادھر جو بیچ میں عورتیں جاتی ہیں، بیچ میں مرد جاتے ہیں، یہ سب سے غلط کام ہے۔ تو آپ لہٰذا بچ کے رہیں، یہ فتنے ہیں ادھر، تو لہٰذا بچ کے رہیں۔ تو اب نیکی کی دعوت آپ نے ہلکی سی دینی ہے، بھیا جو نماز پڑھنے چلیں، بھائی یہ کام کر لو، بھائی یہ کام کر لو۔ اور جیسے آپ کو چھوٹی سی نیکی کا کام بتاؤں، رستے میں آپ جا رہے ہیں، اب کوئی اینٹ نظر آ گیا، کوئی طرح سا پتھر نظر آ گیا، اب اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، آپ کو اتنی سی نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ کیوں مل جائے گا؟ کیونکہ اگر کوئی بائک جا رہی ہے، وہ بائک اس کے اوپر چڑھ کے گر نہ جائے۔ اور آپ یہ بھی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، کوئی محلے میں بچے کھیل رہے ہیں تو ان کو کہتے بھائی پہلے نماز پڑھ کے آئیں اور پھر آ کے کھیلیں۔
تو آپ نیکی کی دعوت دیتے، تھوڑی سی دیتے ہیں لیکن دے ضرور. آپ کو میں نے بتایا نا کہ پتھر تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ بائک والا آئے گا تو اس کے اوپر سے گزر جائے گا تو وہ گر جائے گا. تو آپ نے پہلے سے ہی پیچھے کیا ہوگا تو وہ نہیں گرے گا. تو یہ چھوٹی سی نیکی ہوگی. دوسرا فرمان ہے کہ جو برائی سے نہیں روکتا، جیسے کہ آپ جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، دوستوں میں سے ایک دوست گالیاں نکال رہا ہے اور ایک دوست بیٹھ کے سن رہا ہے، اور جو بیٹھ کے سن رہا ہے نا وہ آپ ہو. امیجن کریں وہ آپ ہو. اگر آپ نے اس کو نہیں منع کیا تو جو میں نے مثال دی ہے، محشر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے تو آپ مجھے خود بتاؤ کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا. اس وقت آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا سب کچھ. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دینا یہ ہم میں سے نہیں ہے تو نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے بھی کہنا یہ ہم میں سے نہیں ہے، جاؤ. اس لیے اس کو فالو کرے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک دوست گالی نکال رہا ہے، ایک دوست بیٹھ کے سن رہا ہے. اس کو چاہیے جو سن رہا ہے نا وہ سنے نا، وہ اس کو منع کرے، یار یہ جو گالیاں تو نکال رہا ہے نا اس کے اندر گناہ بھرا ہے. قبر کے بیچ جا کے آپ کو اس کا گناہ ہوگا. تو آپ سب کو پتا ہے، آپ سب نے بچپن میں سنا ہی ہوگا کہ جو بندہ ایک گالی نکالتا ہے اس کو قبر کے اندر ایک سانپ پیدا ہوتا ہے. جب ڈستا ہے نا بندے کو تو وہ پورا ایک بازو نیچے چل جاتا ہے، وہ پھر اوپر آتا ہے، پھر وہ سانپ ڈستا ہے، پھر نیچے چل جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر ڈستا ہے، پھر نیچے چل جاتا ہے. تو اس لیے یہ گالی کی صرف ایک گناہ کی ہے، صرف گالی کی سزا ہے یہ صرف جو قبر میں آپ لوگوں کو مل گیا. اور جو محشر والے دن ہوگا تب کیا ہوگا؟ تو اس لیے سب کو منع کیا کریں، یار یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس کو، اور لہٰذا اسی طرح کریں. اور بیچ میں جب بیٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں بیچ میں قسمیں کھا جاتی ہیں، اللہ کی قسم ہے نہیں ہوا، اللہ کی قسم میں آؤٹ نہیں ہے، اللہ کی قسم میری وکٹ نہیں ہوگی، اللہ کی قسم میں آؤٹ نہیں ہوا. پیچھے جو کیپر کیچ پکڑ لیتا، اللہ کی قسم کیچ نہیں پھڑیا گیا، میرا ٹچ نہیں ہوا بلے میں، نہیں ہوا. جو آپ بیچ میں قسمیں کھا رہے ہو نا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹی قسم کھائے اور وہ سمجھے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں ہے، جہنم میں ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب بھی ہو، مذاق میں بھی ہو اور سیریس بھی ہو، قسم جو ہے نہیں کھانی چاہیے. اور اگر کھانی بھی ہے نا تو ایسا موقع ہو کہ موت پہ آ جائے. اگر قسم نہیں کھائیں گے تو بھائی میرا ٹکٹ کٹی ہوئی ہے، بس میں پہنچ جانا ہے، تو پھر کھانی چاہیے. اور وہ بھی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. لیکن آپ نہ ہی کھائیں، بہتر ہے، اچھی ہے، نہ کھائیں قسم. اور دوسری حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کے دوسرے سے چیز لے لے، جیسے کہ ایک شخص ہے، مدرسے میں جاتے ہیں یا اسکول میں کوئی بھی جاتے ہیں نا، ادھر بچے ہوتے ہیں آپس میں لڑائی بھی کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، بدماشیاں بھی کرتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں. اور اس میں سے دو لڑکے لگا لیں، ایک لڑکا جو ہے وہ دوسرے کی ربڑ لے لیں، پینسل لے لیں، پینسل کی مثال لے لیں کہ پینسل لیتا ہے اور استادوں کو جا کے کہتا ہے استاد جی یہ تو میری پینسل ہے، اللہ کی قسم ہے میری پینسل ہے، اللہ کی قسم ہے میری پینسل ہے. اور جس سے پینسل لی ہے اور جس نے لی ہے پینسل وہ قسم کھا کے تو لے گیا ہے، استاد کے سامنے اچھا بن گیا، سب کو پتہ لگ گیا بھائی اس نے اس کی پینسل ہے، کہ اس نے قسم کھا لیا، یقین آ گیا، کوئی تصدیق نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، اس نے قسم کھا لیا بس سچا ہو گیا. اور جب یہ تصدیق ہونی ہے نا، اگر جو بندے کی تصدیق نہیں ہوئی اس کو بے فضول ہی آپ لوگوں نے اس کو سزا دیا تو اس کی محشر والے دن ایسی سزا ہو کہ اللہ اکبر، اللہ ہی معاف کرے ان لوگوں کو جو بغیر کسی تصدیق کے سزا دیتا ہے، اگلے بندے کو غلط ثابت کر دیتا ہے. تو موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ پینسل اگر لے لیتا ہے قسمیں کھا کے، تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کے دوسرے سے چیز لے لے کہ اس کے لیے جہنم جو ہے نا وہ حلال ہو چکی ہے اور جنت حرام ہو چکی ہے. یہ اس کے لیے ہے جو جھوٹی قسم کھا کے اس کے چیز لے لیتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے جو موضوع رہے ہیں 3 حدیث مبارکہ، سامنے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس 3 حدیث مبارکہ کو غور و فکر کریں، اس کے فالو کریں، اور آگے بھی اپنے دوستوں کو، دیگر دوستوں کو کہ یار یہ جو کام آپ کریں یہ صحیح ہے، یہ نہیں صحیح.
تو یہ جو آپ لوگوں کو میں نے پیچھے سمجھایا نا کہ نیکی کی دعوت گناہ سے روکے، اور یہ 2 حدیث مبارکہ جو قسم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بھی اس کے بیچ میں ہی آ جاتے ہیں. اگر آپ لوگ سمجھے نا تو یہ اسی کے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ نیکی کی آپ دعوت دیں، گناہ سے روکے. جو شخص قسم کھا رہا ہے اس کو یہ حدیث مبارکہ سب سے پہلے سنائے، پھر اس کو تفصیل سے سمجھائے کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ یہ نہ کریں، اس کے لیے یہ گناہ ہوگا. تو لہٰذا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کسی کو نہیں تھی پتہ اس کو بھی شیئر کریں تاکہ اس کو بھی معلوم ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ.